اور نہ بھی پوچھیں تو پھر یہی سمجھا جائے کہ یہ بھول ہی نہیں ہے. ہاں، جان بوجھ کر گواہی کو چھپانے کی کوشش نہ کی جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ دو مردوں میں سے کوئی ایک حقائق کو چھپا لے، یا دونوں جو ہیں وہ کسی ایک بات پہ متفق ہو جائیں اور اصل بات چھپ جائے. گواہی کو مشکوک نہیں بنانا چاہیے اس طرح سے کہ ایک نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا، دوسرے نے دوسرا دے دیا، اس سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. پھر ایک بہت اہم بات فرمائی گئی، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. جب گواہوں اور لکھنے والے کو ایک وقت میں بلایا جائے، یعنی کبھی اگر ضرورت پڑ جائے اور گواہان کی طلبی کی نوبت آ جائے تو گواہان کو انکار نہیں کرنا چاہیے آنے سے. وہ آئیں گے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا. چھوٹا یا بڑا قرض جو بھی ہے اسے لکھ لینا بہتر ہے، اسے بھاری نہیں سمجھنا چاہیے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. اور پھر ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ. اللہ کو بھی یہی پسند ہے، اللہ کے نزدیک بھی انصاف کی بات یہی ہے کہ اسے لکھ لیا جائے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ. اور شہادت کے لیے بھی یہ مضبوط بات ہے. یعنی شہادت اس سے انتہائی اقوم ہو جاتی ہے لکھ لینے سے. تو وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا. اور یہ کہ قریب ہے کہ اس سے شک و شبہ رفع ہو جائے. یعنی تحریر کا فائدہ یہ بیان فرمایا گیا اور گواہی کا کہ اس سے شک و شبہ باقی نہیں رہتا. تو اب کیا ہے؟ فرمایا گیا تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. اب اگر صورتحال یہ ہو کہ 10 بدس سودا ہو اور بس معاملہ وہیں ختم ہو جائے تو پھر نہ لکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. جب ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جائے، یعنی آپ نے سودا خریدا اور اس نے کیش لے لیا، ہم نے چیز پہ قبضہ کر لیا تو بات ختم، لکھنے کی ضرورت نہیں رہی. لیکن اب ایک صورت یہ ہے کہ اس انداز میں تحریر کی ضرورت تو نہیں ہے کہ گواہ لائے جائیں، کاتب لایا جائے، یہ تو اب مسئلہ نہیں رہا. لیکن اب شاید اس کے قائم مقام یا ایسی ہی ایک چیز اب یہ ہو گئی ہے کہ لینے والا جب پیسے ادا کرتا ہے تو دینے والا اسے ایک رسید دے دیا کرتا ہے جو کہ مستند اور آتھینٹک ہوتی ہے، جس میں اس شے کی وارنٹی کا یا اس کی ایک گارنٹی دی جاتی ہے کہ اتنے عرصے تک اس کی جو ذمہ داری ہے اس شے کے تباہ ہونے کی وہ ہم پہ ہے. تو ایسی رسید لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی تقریباً دستاویز کے قائم مقام ہوتی ہے، اور عام طور پر اس رسید کو لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے خریدا ہے دکان والا اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ آپ کے ہاتھوں اسی نے بیچا ہے. یعنی یہ ایک دستاویز ہوتی ہے جو اس شے کے فروخت کی ضمانت ہوتی ہے. تو عام طور پر یہ لے لینے سے جو خریدار ہے اس کا نقصان نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ انکار نہیں کر پاتا کہ یہ میں نے بیچی ہے. ورنہ اس بات کا امکان تو موجود ہے کہ آپ نے ایک چیز خریدی، اس کی رسید نہ لی تو بیچنے والا انکار کر دے کہ میں نے بیچی ہی نہیں ہے. یہ تو ایسا ہو تو سکتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی رسید لے لی جائے، اور یہ لینا میرا خیال ہے آج کے زمانے میں افضل ہے، کیونکہ کسی خرابی کی صورت میں، کسی نقص کی صورت میں جو کمپنی قبول کر رہی ہے، اگر آپ کے پاس رسید نہیں تو آپ کس دکان پہ جائیں گے اور کس سے کہیں گے کہ یہ تم نے مجھے بیچا ہے. ایک اس آیت کریمہ میں بڑی اہم بات ہے، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، دو معنی ہیں. ایک یہ کہ لکھنے والے کو اور گواہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا جائے گا. ایک تو یہ ترجمہ ہوا اس کا. اور ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ لکھنے والا اور گواہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے.
یہ دونوں معنی انتہائی اہم ہے۔ ایک صورت میں تو یہ ہوگا کہ گواہ اور کاتب کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ انہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے، اور کاتب کی اجرت یا آپ کاتب کو دے دیں گے جو بھی طے ہوئی ہے، اور گواہ اگر شہر سے باہر ہے تو اس کا سفر خرچ آپ اسے ادا کریں گے تاکہ وہ زیر بار نہ ہو۔ اپنے پیسے خرچ کر کے دور شہر کیسے جائے گا، دور دراز علاقوں میں گواہیاں دینے آپ کے لیے؟ تو گواہ اور کاتب ان دونوں میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اب لازمی بات ہے کہ اگر ان کو نقصان نہیں پہنچتا تو پھر ان کے لیے آ جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور انہیں آنا چاہیے، جیسے پیچھے فرمایا گیا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہ گواہان تو بالکل انکار نہ کریں آنے سے اگر ان کو بلایا جائے، انہیں بالکل انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ گواہ ہیں، رضاکارانہ طور پر وہ اس سارے معاملے میں شامل ہوئے، تو اب اس کے بعد جو ذمہ داری ان پر آتی ہے وہ وقت ضرورت اگر بلائے جائیں تو وہاں آنا ان کی ذمہ داری ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن اگر معاملات عدالت میں پہنچ جائیں یا کچھ ایسے معاملات ہوں تو کم سے کم گواہوں کو وہاں جانا پڑتا ہے، تو کاتب بیچارہ تو چھوٹ جاتا ہے۔ شاید بہت سارے معاملات میں اس کو بلایا جاتا ہو، لیکن عموماً یہ معاملہ گواہوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، کہ گواہ اور کاتب یعنی کاتب اور گواہ یہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح صحیح گواہی دیں گے اور جو کچھ لکھوایا جائے گا یہ ٹھیک ٹھیک لکھیں گے، مطلب یہ کہ اس سے کسی فریق کو نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی غلط گواہی نہیں دیں گے اور غلط تحریر نہیں لکھیں گے، یعنی حقائق کو چھپائیں گے نہیں، کیونکہ اس سے فریقین کو یقینی طور پر نقصان پہنچنے کا امکان کیا، نقصان پہنچ جائے گا۔ تو اس میں محتاط لفظ نہیں بلکہ کھلے لفظوں میں بات ہونی چاہیے کہ اس سے نقصان پہنچ جائے گا۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کیا، یعنی گواہ اور کاتبوں کو ضرر پہنچایا یا گواہوں اور کاتبوں نے تکلیف دی، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے گناہ ہے اور یہ بہت بری بات ہے، فسق ہے، اس کو فسق ارشاد فرمایا گیا، اور فسق یقیناً ایک بہت ہی برا عمل ہے۔ تو فسق سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان طریقوں پہ عمل کیا جائے جو ارشاد فرمائے گئے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، یعنی اندازہ کیا جائے کہ یہ بات جو ہے یہ کتنی اہم ہے گواہوں اور کاتبوں کے سلسلے میں کہ ان سے فرمایا جا رہا ہے واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کو ہر شے کا علم ہے۔ تو یہ بات جو ہے انتہائی اہمیت کے حامل ہے کہ آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا گیا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم، یہ گواہان اور دستاویز نویسوں دونوں کے لیے تنبیہ کا مقام ہے، قرض دار اور قرض خواہ یعنی سب کے لیے مجموعی طور پر، کہ اللہ نے تمہیں جیسا سکھایا ویسا ہی کرو، جیسی تمہیں ہدایت ارشاد فرمائی اسی پر عمل کرو، اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔